اچھا، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سود سے بچنا ہے، اور جہاں اسلام نے کہا سود کا شبہ پایا جائے وہاں سے بچنا ہے۔ یہ ایک صحابی ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں میں مدینہ آیا، اور عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک بہت بڑے صحابی ہیں، یہ پہلے ربی تھے، یعنی جوئش کے بڑے عالم تھے، پھر بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ میرے گھر چلیں، ہم آپ کو جو ہے ستو کھلائیں گے، کھجور کھلائیں گے، اور ایک عظیم گھر میں لے چلیں گے۔ عظیم گھر اس معنی کا تھا کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے۔ پھر انہوں نے ایک بات بتائی عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے کہ آپ ایک ایسی جگہ پر ہیں جہاں سود عام ہے۔ اچھا، ہوتا کیا ہے؟ پھر انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر تمہارا کسی کے اوپر کوئی حق ہے، اگر تمہارا کسی کے اوپر کوئی حق ہے اور وہ تم کو ہدیہ دے رہا ہے، چاہے وہ تمہیں جو ہدیہ دے رہا ہے یا پنیر ہدیہ دے رہا ہے، تو مت لینا، یہ سود ہو جائے گا۔ یعنی وہاں آپ نے پڑھا کہ اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو قرض دے رہا ہے، پیسے دے رہا ہے، اور زیادہ پیسے لے تو یہ بھی سود ہے۔ اور آپ نے یہ بھی پڑھا کہ اگر قرض دے اور کوئی بھی نفع لے، جیسے مثال کے طور پر میں نے اس کی ایک مثال دی تھی، میں آپ کو 1000 روپے دے رہا ہوں، 1 مہینے بعد آپ ہمیں 1000 روپے دے دیجیے گا، لیکن آپ کا جو مکان خالی پڑا ہے وہ 1 مہینے میں استعمال کریں گے، یہ بھی قرض ہو جائے گا نا۔ تو اگر کوئی آدمی بھائی قرض دینا یہ تو ثواب کا کام ہے نا۔ حدیث کے اندر آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو آدمی کسی کی مصیبت دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ آخرت کے دن اس کی مصیبت دور کریں گے، جو آدمی کسی کا کام آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام آتے ہیں۔ یہ تو ایک ثواب کا کام ہے، لیکن یہ ثواب کی نیت سے ہونا چاہیے۔ اب اگر کوئی آدمی، ایک آدمی نے، زید نے خالد کو ادھار دیا، اچھا اب ادھار دینے کے بعد زید نے ادھار دیا تھا، اب زید گیا خالد کے پاس کہ یار وہ پیسے میرے دے دو۔ اب خالد ہی کہہ رہے ہیں کہ یار پیسے تو نہیں ہیں، ایسا کرو ریسٹورنٹ چلتے ہیں اور ایک پلیٹ جو ہے بریانی کھا لیتے ہیں۔ اچھا، اب پہلے سے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، یعنی پہلے سے کبھی ان کو ہدیہ نہیں دیا، پہلے کبھی ان کو نہیں کھلایا پلایا، اور یہ جو بریانی کھلائی جا رہی ہے وہ اس لیے کھلائی جا رہی ہے تاکہ 15 دن کی اور مہلت دے دی جائے، تو یہ سود ہوگا۔ یعنی اگر پہلے سے کھلاتے پلاتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ چیز ہی وہاں پر یہی کام، یعنی نیت ہی وہی کام کر رہی ہے کہ بریانی کھلا دی جائے یا کوئی ہدیہ دے دیا جائے، اور مقصد یہ ہے کہ تاکہ آگے اور مہلت مل جائے، تو ظاہر ہے یہ چیز سود تک لے جاتی ہے۔ تو اس کو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کسی کا حق ہے اور وہ تمہیں ہدیہ دے رہا ہے تو یہ پھر سود کی کیٹیگری میں آ جائے گا۔ مطلب وہی ہے کہ قرض جو ہے وہ صرف اور صرف نیک نیتی کے ساتھ ہو، ثواب کے جذبے کے ساتھ ہو، اس سے کوئی فائدہ لینا مقصد نہ ہو۔